ٹھیک ہے. اس پیپر میں ایک پیچھے چارٹ ہے جو بہت ہی لائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میں ابھی جب آپ سے ڈسکس کروں گا تو پھر یہ آپ کو سب ایک ایک کر کے انشاءاللہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اور اس کے پیچھے ایک پوری آج کی ٹریننگ کا خلاصہ. یہ بھی تھوڑا لائٹ ہے لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے. تو یہ ہمارا روڈ میپ ہے آج کا, یعنی آج جب ہم چلیں گے تو ہم کہاں 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 موو کریں گے, یہ آپ کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. اور یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا خلاصہ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس اس والے چارٹ میں تمہید پر ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو دکھ نہیں رہا ہے تو آپ پین سے لکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں, تمہید پر. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ کیا ہے, یا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس کا پس منظر کیا ہے. تو یہ بات آپ کو ساتھ میں اپنی لائف کو شیئر کر رہا ہوں تھوڑا سا. یہاں میری عمر اس وقت تقریباً 47 ایئرز ہے, اور میں نے لکھنے پڑھنے میں اپنا جو بھی اکیڈمک تھی, پہلے انٹر کیا, پھر بی ایس سی کیا, پھر فزکس میں ماسٹرز کیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بی ایڈ کیا وغیرہ وغیرہ. اچھا, پڑھنے کے دوران ہر شخص جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے, اور ترقی کرنے کا شوق سب کو ہوتا ہے کہ وہ ترقی کرے, وہ آگے بڑھے. اچھا, جب آپ تھوڑا عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ترقی کرنے کے لیے زیادہ تر آپ شارٹ کٹ کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے. یعنی میں جا رہا ہوں, جیسے میں چھوٹا تھا تو یہ سوچتا تھا میں جا رہا ہوں, مجھے کہیں سے بریف کیس مل جائے, اس میں پیسے ہوں, بس تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پرائز بانڈ خرید لیا ایک, اور بس اس امید کے اوپر خرید لیا کہ اب کیا ہوگا, اگلا جو انعام ہے وہ میرا نکلے گا, اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی. اچھا, کوئی کمپنی آئی, اس نے بولا آپ یہ کام کریں, ایسے 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 کریں تو آپ 1 سال کے اندر جو ہے وہ لکھ پتی ہو جائیں گے. تو زاہد صاحب نے کیا کرا, بھاگ کے اس کمپنی کو جوائن کر لیا, اور خوب کام کرا, خوب محنت کرا. پتہ چلا کہ زاہد صاحب تو وہیں کے وہیں رہے, کمپنی جو ہے وہ لکھ پتی ہو گئی. تو لائف کے اندر یہ ہر مرد اور ہر بچی اور لڑکی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھے, ترقی کرے. پھر سوال یہ آتا ہے کہ ترقی کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا کرے. تو میں نے آپ سے کہا پہلا طریقہ آتا ہے شارٹ کٹ کا. زیادہ تر لوگ کیا سوچتے ہیں, شارٹ کٹ. اچھا, میں بھی اس سے بہت گزرا ہوں, بہت ساری چیزیں میں نے شارٹ کٹ کی ہیں. میں سب گنواؤں گا تو آپ لوگ بولیں گے, ہنسیں گے کہ بھئی یہ آپ جو ہے وہ کیسے تھے پہلے. لیکن ایک خاص عمر میں آ کے نا انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ترقی شارٹ کٹ سے ہوتی نہیں, بلکہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. میرے پاس بھی یہ دور آیا, یعنی ایک دور وہ آ گیا جب میں نے سارے شارٹ کٹ لگا لیے, ہر چیز استعمال کر لی, اور میں نے کہا میں وہیں کا وہیں ہوں. تو میں یہ بات سیکھ گیا کہ نہیں, شارٹ کٹ سے ترقی نہیں ہوگی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. تو میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں میں محنت, خوب محنت, ڈٹ کے, یعنی دن کے اندر 16 گھنٹے کام. لیکن وہ کام بھی میں کر رہا ہوں, لیکن آؤٹ پٹ نل, زیرو. دائرے میں گھوم رہے ہیں آپ. صحیح ہے, کام تو ہو رہا ہے لیکن آپ کا آؤٹ پٹ زیرو ہے, ترقی آپ کی زیرو ہے. اچھا, پھر اس کے اندر وہ ایک دور بھی آیا جس میں
مختلف دوستوں نے کہا کہ بھائی آپ موٹیویشنل کلاسز لیں، فلانی جگہ جو ہے وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے اس پہ کورس ہو رہا ہے، وہ آپ کریں۔ تو میں نے اب کورس کی طرف توجہ دی، کیا ٹیکنیکس ایسی ہیں جس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو میں نے بے شمار کورسز بھی کیے، کہیں کی فیس 6,000 روپے، کہیں کی فیس 500 روپے، کہیں کی فیس 12,000 روپے۔ اچھا میں گیا کورس کرنے، کورس کا حصہ بنا تو بڑا پوٹینشیل ملتا ہے، بہت جوش، اب یہ ہو جائے گا، اب تو ہم ایسا کر ڈالیں گے، گر ہاتھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے ایک ویژن کا کورس کیا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، تو اس میں انہوں نے ہم سے ایک فائل بنوائی، جہاں اسٹارٹ کیا ویژن، گول سیٹنگ، آپ کی گولز کیا ہیں، زندگی کے اندر مقاصد کیا ہیں، اس کو کیسے اچیو کریں گے، کیسے بڑھیں گے، پہلا کام کیا کریں گے، دوسرا کیا کریں گے۔ تو وہاں انہوں نے ہمیں بٹھا کے پوری ہماری ایک فائل بنوائی موٹی سی، اور بولا بس یہ فائل آپ کی ہے، اس کو اب آپ فالو کریں، پورے سال میں آپ جو ہے وہ اپنے گول تک، اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بھی بنا کے رکھی، اور اس کو بھی جب چلانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کچھ دن تک تو اس کو آپ نے فالو کیا، کچھ دن تک تو آپ نے اس کو مینیج کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، ٹائم فش۔ تو زندگی کا ایک دوسرا جو دور تھا یہ والا، کہ جس میں ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور وہ طریقہ کار جس سے کامیابی حاصل کی جاتی ہے اس کی تلاش اور اس کی دوڑ میں گزرے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ چند دن تک تو ایک اثر رہتا چیزوں کا، اور اس کے بعد وہ اثر ختم ہوتا۔ یہ میرے دو دور بہت گزرے، اس میں میں نے پیسہ بھی، اسکلز بھی، مطالعہ بھی، کتابوں کا مطالعہ بھی، بے شمار چیزیں میں نے کری۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہر سال جب دسمبر آتا، یعنی جنوری آتی، تو میرے اندر ایک پلان ہوتا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تجدید ہوتی، تحریر ہوتی، فائل ہوتی، سب کچھ ہوتا۔ لیکن جب دسمبر آتا اور اسی فائل کو دوبارہ دیکھتا تو پتہ چلا اس میں سے کچھ بھی نہیں، بات وہیں کی وہیں ہے۔ پھر میرے مطالعے سے کتاب گزری، بڑی عجیب و غریب کتاب، اس کا نام تھا یور ایرونیس زون، انگلش میں کتاب تھی ایک، وائن ڈبلیو ڈائر ایک مصنف ہیں باہر کے، امریکہ کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی، یور ایرونیس زون۔ یہ کتاب مجھے کباڑیے کے پاس سے ملی، میں نے کتاب خریدی، گھر آیا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ جب میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے یہ کتاب مصنف نے میرے لیے لکھی ہے۔ اس میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کامیابی کیسے حاصل کرتے ہو، اس نے یہ بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ رکاوٹیں دراصل آپ کی شخصیت میں ہوتی ہیں، یعنی آپ پرسنالٹی میں کچھ ایسی غلطیاں کرنے کے عادی ہو گئے ہو، آپ کی شخصیت میں کچھ ایسے خامیاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس نے، کتاب نے یہ نہیں بتایا کہ آپ ترقی کیسے کرتے ہیں، اس کتاب نے یہ بتایا کہ ترقی کرنے کے لیے، ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ رکاوٹیں دراصل آپ کی شخصیت کا پارٹ ہوتی ہیں، یا آپ کی شخصیت میں کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ جب تک وہ رہیں گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، جب وہ کتاب میں نے پڑھنا شروع کی تو پتہ چلا ماشاءاللہ ہر خامی جو وہ کہہ رہا ہے وہ پوری کی پوری 100% میرے اندر موجود ہے۔ اگلی غلطی پڑھتا، پتہ چلا وہ بھی میرے اندر موجود ہے، اگلی پڑھتا وہ بھی موجود ہے۔ پوری کتاب جب میں پڑھ گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے
اس نے ایک بم پھاڑ دیا میرے اوپر. یعنی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو پلان کیا کرنا ہے, ویژن کیا بنانا ہے, مشن کیا بنانا ہے, اسٹیپس کیا بنانا ہے. اس نے بولا بھائی صاحب آپ جو ہو نا, آپ جب تک یہ آپ ایسے رہو گے جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور صرف کامیابی کے معاملے میں نہیں, نہ مذہب کے معاملے میں, نہ تعلیم کے معاملے میں, نہ پیسوں کے معاملے میں, نہ صحت کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ ایسے رہو گے. اس کتاب نے مجھ پہ بہت اثر کیا اور میں نے اس کتاب کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا شروع کیا. تو اچھا, پھر میں نے اپنی وہ جو ایررز میرے اندر تھے جو اس کتاب نے بتائے تھے, میں نے ان پر کام کیا. میں پریکٹس کی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے 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 2 سال میں نے اس پر بہت خاموشی کے ساتھ کام کیا, فالو کیا اس کو. ان اپنے ایررز, ان اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جو باتیں اس میں لکھی گئی تھیں وہ ساری باتیں میں نے فالو کی. ان 2 سال میں ہوا کیا, ہوا یہ کہ میرے جو فیملی کے ریلیشن شپ تھے, یعنی گھریلو میری زندگی جو تھی, والدین کے ساتھ تعلق, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اور بیوی بچوں کے ساتھ تعلق, وہ بہت تیزی سے امپروو ہوا, چینج ہو گیا ایک دم. اور سب لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ آپ میں کچھ بدلاؤ آ گیا ہے. چڑچڑاہٹ ختم ہو گئی, غصہ ختم ہو گیا, اور میری پرسنالٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی. اچھا, کلاس روم میں جب میں پڑھانے لگ رہا ہوں تو اب میرا جو رول بچوں کے ساتھ ہے وہ بدل گیا. 2 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ میری جو کام کرنے کا جو میرا طریقہ کار ہے, سوچنے کا جو میرا انداز ہے, اس کتاب کے مطالعے اور اس کتاب کی پریکٹس سے وہ سارا کا سارا اس میں بدلاؤ آنا شروع ہوا. پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ کتاب جب میں نے پڑھا اور مجھ پر اتنا اس کا اثر ہوا تو وائی ناٹ کہ میں اسے اپنے دوسرے دوستوں کو پڑھاؤں. لیکن اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ انگلش ہمارے ہاں بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لوگوں کی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا میں ترجمہ کروں گا. دیکھیے, کتاب کا ترجمہ کروں گا, یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. مطلب جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے مطالعہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, کسی کتاب کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میں ان ایرر سے گزر گیا ہوں, وہ سارے ایررز پہ میں نے کام کیا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ ترجمہ 1 سال میں, ساری مصروفیت کے باوجود, میں صبح اٹھتا 3 بجے اور 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک کام کرتا, اس کا ترجمہ کرتا. تو میں نے 1 سال میں 400 صفحے کی یہ کتاب ٹرانسلیٹ کر ڈالی, کس میں, اردو میں. یہ تو ایک کامیابی ہے نا, یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ تھی. یعنی اگر پرانی کیفیت میں کسی کتاب کو لکھنے کا تصور کرتا تو شاید میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے وہ جو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک کا جو دور تھا میرا, وہ بلڈ کیسے ہو گیا. سوال یہ, وہ بلڈ ایسے ہو گیا کہ میں نے ایررز دور کر لیے. میرے لیے اب فیصلے کرنا, کھڑے ہونا, اسٹرگل کرنا, یہ بھی ہم پڑھیں گے پورا کیسے ہوتا ہے یہ سب. اور آپ بھی اگر فالو کریں گے تو اگلے سارے سیشن سے گزرنے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ آپ بولیں گے یہ 15 سیشن سے پہلے جو شخصیت تھی یہ کچھ اور تھی, یہ 15 شخصیت کے بعد 15 سیشن کے بعد جو شخصیت ہے یہ کچھ اور ہے. میں نے اپنا کریکولم, آپ حیران ہوں گے, اسکول کے اندر میں نے بے شمار کام چھیڑے. میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے, میں نے اسکول کے بارے میں سوچا فل ڈے اسکول کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی فل ڈے اسکول کا مطلب صبح بچے 7:30 بجے اسکول آئیں گے اور شام کو 4:30 بجے چھٹی ہوگی, اور ایک ہی شفٹ میں سارا پڑھائی ہوگی اور ساری ذمہ داری اسکول لے گا. میرے ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, بڑا مشکل آئیڈیا ہے اس کو فالو کرنا, بہت اسٹرگل اور محنت. لیکن کیونکہ میں ایرر سے گزر چکا تھا, میں نے اس کو 1 سال کے اندر, آپ لوگ بیٹھے ہیں ٹیچرز اور جو مجھے جانتے ہیں, میں نے 1 سال میں اس اسکول کو فل ڈے اسکول میں کنورٹ کر دیا. اور آج مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اس کو چلاتے ہوئے, بے شمار کام میں نے کیے. میں ساری چیزوں کا جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں, مسئلہ شارٹ کٹ سے حل نہیں ہوگا, مسئلہ ٹیکنیک سے حل نہیں ہوگا,
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو مسئلہ ہے پہلے اس مسئلے کو آپ کو ٹیکل کرنا ہو. ہمارا یہ جو سیشن ہے بنیادی طور پر وہ آپ کے انہی مسائل کو آپ کے سامنے رکھنے کا ہے. بڑا مشکل یہ سیشن ہے. میں نے اس سیشن کو کرنے کے لیے اور اس ٹریننگ کو دینے کے لیے کئی بار سوچا کہ میں اس طرح سے اس کو ڈیلیور کروں, لیکن یہ موضوع بہت مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں ہم دوسروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھ کس کو رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو. سب سے زیادہ مشکل کام اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. اور میں جب آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, تو سب سے پہلی تو بات یہ آئے گی کہ نہیں ہے, یعنی ایکسیپٹنس کا مسئلہ بھی آئے گا. تو میں بہت اچھا, پھر یہ اب کیوں شروع کیا؟ سوال یہ اب کیوں شروع کیا آپ نے؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ اور انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بے شمار لوگ ہیں جو سکسیس کے لیکچرز جو ہے وہ دے رہے ہیں. بہت نامی گرامی بھی ہیں, بہت اچھا کام کرنے والے بھی ہیں, اور ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے, سکسیس حاصل کرے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا ان پٹ ڈال دوں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دیکھو سکسیس پہ جانے سے پہلے ذرا انجن اپنا مضبوط کر لیجئے, ذرا اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں سکسیس کے راستے پہ جا تو رہے ہو آپ میری طرح جیسے میں گیا تھا, اور جانے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے دائرے میں گھومتے رہے. تو میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں سب لوگوں کو کہ آپ اگر کامیابی کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بڑھنے سے پہلے ذرا تیاری کر لیجئے, ذرا اپنے آپ کو مینیج کر لیجئے, ذرا اپنے اوپر توجہ ڈال لیجئے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کہیں ایررز تو نہیں ہیں, کہیں کچھ خامیاں تو نہیں ہیں کہ جس کے ہونے سے آپ پیسہ بھی لگائیں, ٹائم بھی لگائیں اور پتہ چلے کہ کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچ پائیں. یہ جو کورس ہے وہ اس لحاظ سے ہم نے مینیج کیا ہے. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہے, ابھی سے اگر ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر جو ایررز ہیں وہ کیسے دور ہوں گے, اور اگر آپ نے اگلے 1-2 سال کے اندر کام کر کے ایررز دور کر لیے تو پھر آپ کے سامنے بہت بڑا میدان ہے, بہت وسیع میدان ہے جس میں آپ بہت ساری ترقیاں کر سکتے ہیں.